حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیریا میں ہوئے حملے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے کا شدید بدلہ لیا جائے گا جہاں 3 امریکنز کی جان چلی گئی۔ ٹرمپ کے مطابق یہ حملہ آئسس سے جڑے عناصر نے کیا اور امریکہ اپنے شہریوں اور فوج پر حملے برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ذمہ داروں کو چھوڑا نہیں جائے گا اور امریکہ اپنی قوت کے ساتھ جواب دے گا، جبکہ پینٹاگون اس واقعے کی تفصیلی جانچ میں مصروف ہے۔ اسرائیل کے فوجی حکام نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں کی گئی ایک نشان بند ہوائی کارروائی کے دوران حماس کے ویپنز چیف راد سعد کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسرائیل کے مطابق یہ کمانڈر حماس کے لیے ہتھیار تیار کرنے اور ان کی سپلائی کا ذمہ دار تھا اور اس کا کردار اسرائیل پر حملوں میں اہم بتایا جا رہا ہے۔ غزہ میں اس حملے کے بعد حالات پھر سے زیادہ تناؤ کا شکار ہو گئے، جبکہ حماس نے فی الحال اس دعوے پر کوئی رسمی تصدیق یا رد عمل جاری نہیں کیا۔ امریکہ میں جملہ 19 اسٹیٹس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے خلاف H-1B ویزا پر $1 لاکھ فی کے فیصلے کو کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ان اسٹیٹس کا کہنا ہے کہ اتنی زیادہ فی لگانا غیر قانونی ہے اور اس کے لیے کانگریس سے کوئی اجازت بھی نہیں لی گئی۔ ان کا ماننا ہے کہ اس قدم سے ہاسپٹلز، یونیورسٹیز اور ریسرچ اداروں کو اسکلڈ ورکرز ملنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ ان اسٹیٹس نے الزام لگایا ہے کہ حکومت نے قانونی طریقہ اختیار کیے بغیر فیصلہ کر کے جابز اور اکانومی دونوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ دلی میں ہوا کی کوالٹی انتہائی خطرناک حد تک گر چکی ہے اور AQI سیویئر کیٹیگری میں چلا گیا ہے، جہاں زہریلی دھند اور آلودہ ہوا نے لوگوں کا سانس لینا بھی مشکل بنا دیا ہے۔ ایسے حالات میں خاص طور پر بچے، بزرگ اور سانس کے مریض سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ صورتحال زیادہ خراب ہونے کے بعد دلی ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن نے ہدایت جاری کی ہے کہ اسکول کے طلباء کے لیے کلاسز ہائیبرڈ موڈ میں چلائی جائے تاکہ بچوں کی صحت پر اس کا کم اثر پڑے۔ لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ جب AQI روزانہ خطرناک حد پار کر رہا ہے تو حکومت اور صحت کا نظام کیوں صرف ایمرجنسی کے بعد ہی حرکت میں آتا ہے؟ کانگریس لیڈر ملکارجن کھڑگے نے سخت بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مودی سرکار بھارت کے کانسٹیٹیوشن کو دھیرے دھیرے کمزور کر رہی ہے، جو برابری اور سماجی انصاف پر مبنی ہے۔ کھڑگے کے مطابق موجودہ حکومت کی پالیسی سے دلت اور پچھڑے طبقات کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں اور ریزرویشن جیسے اہم قوانین کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے تیار کردہ کانسٹیٹیوشن کو بچانا کانگریس کی ذمہ داری ہے اور پارٹی کسی بھی صورت میں کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی بھی قدم برداشت نہیں کرے گی۔ تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد آنے والے فٹ بال لیجنڈ لیونل میسی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی موجودگی نے شہر کے سپورٹس لورز، خاص کر نوجوانوں کو بے حد متاثر کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میسی جیسے عظیم کھلاڑی کا حیدرآباد آنا تلنگانہ کے لیے فخر کی بات ہے اور اس سے کھیلوں کے فروغ کو نیا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر انتظامیہ، سیکیورٹی ایجنسیز اور شہر کے لوگوں کی بھی تعریف کی جو اس ایونٹ کو کامیاب بنانے میں شامل رہے۔ AIMIM نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی طرف سے جاری کی گئی وارڈ ڈی لمیٹیشن کی پریلیمنری نوٹیفیکیشن پر اپنی اعتراضات جمع کر دی ہے اور درستی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ پارٹی کے مطابق چندرائن گٹا، بہادر پورہ، راجندر نگر، یاقوت پورہ اور کچھ دوسرے حلقوں میں وارڈ باؤنڈریز پر اعتراض ہے۔ AIMIM کا کہنا ہے کہ وارڈ اور اسمبلی حلقوں کی باؤنڈریز اوور لیپ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پارٹی نے اپنی اعتراضات GHMC کو حال ہی میں پیش کی ہے اور اب فائنل نوٹیفیکیشن کا انتظار کر رہی ہے۔ سائبرآباد ٹریفک پولیس نے پہلے ہی انتباہ دیتے ہوئے ویکینڈ پر اسپیشل ڈرائیو چلانے کا اعلان کیا تھا اور اب پولیس نے بتایا ہے کہ اس مہم کے دوران 407 ڈرنک ڈرائیورز کو پکڑا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ ایکشن شہر میں بڑھتے ہوئے روڈ ایکسیڈنٹس کو روکنے اور لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے لیا گیا ہے، جہاں زیادہ تر پکڑے گئے ڈرائیورز رات کے اوقات میں شراب نوشی کے بعد گاڑی چلاتے نظر آئے۔
अथॉरिटीज ने कहा कि तमाम वायोलेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आवाम को सख्त हिदायत दी गई है कि शराब पीकर ड्राइविंग ना करें। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ इलाके में कल रात कत्ल का वाकया पेश आया, जहां पुलिस के मुताबिक राउडी शीटर शेख आमिर को नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमान ने शेख आमिर को बातचीत के बहाने बुलाया और तन्हा जगह पर चाकुओं से हमला कर शदीद जख्मी कर दिया। शेख आमिर को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। पुलिस ने बताया कि मरहूम के खिलाफ पहले से कई मुकदमात दर्ज थे और कत्ल के पीछे पुरानी दुश्मनी या बदला का पहलू हो सकता है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। IMD हैदराबाद ने पहले ही इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि तेलंगाना भर में विंटर और ज़्यादा शदीद होने वाला है और आने वाले दिनों में कोल्ड वेव के असरात बरकरार रहेंगे। मौसम के महकमा के मुताबिक रात का दर्जे हरारत आम से काफ़ी कम रहने का इम्कान है, जबकि कई इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर करीब सिंगल डिजिट तक गिर सकता है। IMD ने लोगों को मशवरा दिया है कि सुबह और रात के वक्त एहतियात बरतें, गर्म कपड़े इस्तेमाल करें और ज़रूरत के बगैर ठंडी हवा में बाहर निकलने से परहेज़ करें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे, महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।